السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کے اندر الف یعنی کس کس شکل میں الف آتا ہے۔ الف کے کچھ شکل ہوتے ہیں، جیسے کٹا ہوا حرف ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو الف کے بارے میں پورا کس کس شکل میں الف آتا ہے وہ چیز آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ الف کے کتنے شکل یعنی کس کس شکل میں آتا ہے۔ زبر، زیر، پیش، جزم، گول، سرکل اور بہت سارے قاعدے ہوتے، اور مزید آپ لوگوں کو پڑھ کر کے بھی بتائیں گے کہ اس الف کا کام کیا ہے اور رولز کیا ہے، قاعدہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو الف آتا ہے وہ ایک دم سمپل اور خالی ہوتا ہے، بلینک الف ہوتا ہے، ایک دم خالی۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پورا کا پورا الف خالی ہے، نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اس خالی الف کو سنگل خالی الف کہتے ہیں۔ الف، الف، سمجھ میں آ گیا؟ اسے الف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکات کہتے ہیں زبر، زیر، پیش کو۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر نیچے آئے گا تو زیر، اور اوپر میں گول بنا ہوا رہے گا پیش، تو حرکات اسے کہتے ہیں۔ تو الف کے اوپر زبر، زیر، پیش لگ جائے تو یہ الف نہیں رہے گا، بلکہ یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم لوگ الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکات لگ گیا ہے، زبر، زیر، پیش لگ گیا ہے، تو اس کو پھر ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ، حمزہ، حمزہ الف، سمجھ میں؟ یعنی حمزہ پڑھنا ہے اس کو، اور حمزہ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ الف بالکل خالی ہو تو اس کو الف پڑھیں گے، الف کے اوپر حرکات زبر، زیر، پیش لگ جائے گا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ الف کے اوپر حرکات لگ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اب تیسرا شکل، پہلے ایک شکل ہو گیا یہاں پر دیکھیے الف کا، دوسرا شکل، دوسرا قسم جو ہو گیا حرکات کا۔ اب تیسرا دیکھیے، تیسرا سب سے پہلے میں آپ کو چلیے پہلے میں تیسرا آپ لوگوں کو کھڑا زبر کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیے تیسرا شکل جو ہے الف کا وہ ہے کھڑا زبر، یاد رکھیے گا، کھڑا زبر۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہو یا پھر کھڑی زیر ہو یا پھر الٹا پیش ہو، تو یہاں پر دیکھیے اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ حمزہ ہی پڑھیں گے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو الف کے اوپر کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر، کھڑے پیش، لیکن یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں جلدی پڑھنا پڑتا تھا۔ تو دوستو، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا قاعدہ یہ ہے، الف کے اوپر جب لگ جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے برابر اس کو ٹاننا ہے، حرکات کو بالکل بھی ٹاننے نہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹاننا نہیں تھا، لیکن الف کے اوپر جو ہی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش لگ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ ٹاننا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، کھڑا زیر یا کھڑی زیر بول سکتے، اور حمزہ الٹا پیش او، 2 سیکنڈ کے لگ بھگ ٹاننا ہے۔ تو یہ 3 شکل ہو گیا۔ چوتھا شکل یہاں پر دیکھ لیجئے، اگر الف کے اوپر ڈبل زبر ہو یا ڈبل زیر ہو یا پھر ڈبل پیش ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے الف کے اوپر ڈبل زبر ہو، ڈبل زیر ہو، ڈبل پیش ہو، تو اس کا قاعدہ کیا بنتا ہے؟ تو دیکھیے الف کے اوپر جب ڈبل زبر، اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، لیکن کیا ہے یہاں پر نون کا تھوڑا آواز آتا ہے، مصرع آتا ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، نون کا مصرع آتا، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان۔ سمجھ میں آ گیا یہ قاعدہ؟ اب اس کا قاعدہ پڑھ کے بھی بتائیں گے قرآن شریف میں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیے تو ہو گیا کہتا ایک قاعدہ، 2 قاعدہ، تیسرا شکل اور یہ چوتھا شکل۔
पांचवा शक्ल सबसे पहले ये समझ जाइए। यहाँ पर देखिए मद है, अलीफ के ऊपर मद आ जाए। मद टोटल 3 किस्म का होता है, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इसका समझना कायदा बहुत ही ज़रूरी है। तो समझ लिया, अलीफ के ऊपर मद आ जाता है तो इस हमज़ा पढ़ेंगे हम। तो क्या करना है, मद जब भी आ जाए तो मद की इस तरीके का मद 3 शक्ल का होता है, तो इसको एक अलीफ से ज़ायद खींचना है। अगर मद मुतसिल हो, मद मुनफसिल हो या फिर मद लाजिम हो तो यानी खींच के पढ़ना एक अलीफ से ज़ायद। तो इसका वीडियो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया इसका शक्ल। अब चलिए अलीफ के ऊपर अगर गोल सर्कल आ जाए, अलीफ के ऊपर तो गोल सर्कल आ जाए तो ये भी हमज़ा है, लेकिन अगर जुमला के बीच में अगर ये अलीफ पर गोल सर्कल हो तो उस अलीफ को पढ़ेंगे नहीं। अगर हमें वक्फ़ करना तो अलीफ को पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अब चलिए आखिर ये कायदा देखिए, अलीफ के ऊपर इस तरीके का जज़म भी आता है। तो दोस्तों इस अलीफ को क्या करना है, इस अलीफ को झटका देकर पढ़ना है। कुरान शरीफ में कहीं भी आ जाए अलीफ पर जज़म तो इसको झटका देकर के पढ़ना। जैसे तोयरन आबा, लास्ट में जो माकूल सूरह फील के अंदर माकूल झटका देकर पढ़ते हैं, अलीफ पर जज़म होता है, तो इस अलीफ को झटका देकर पढ़ना पड़ता है। तो ये भी हमज़ा है, ठीक है, झटका देकर के पढ़ेंगे। और एक और कायदा देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरीके का अना लिखा बहुत सारे सूरतों में, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, वहाँ पर आता है ना, वला अना आबिदुम, तो पढ़ते हैं। तो दोस्तों या फिर सूरह मुल्क के अंदर भी आया हुआ है। तो ये ऐसा अना कहीं भी लिखा हो तो उसके साथ जो अलीफ लिखा है ये, इस अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो कैसे पढ़ना, हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना अना, और इस अलीफ को टानेंगे नहीं, अना, तो ये अलीफ पढ़ाई हो जाएगा, अना अना, इस तरीके से पढ़ेंगे। कुरान शरीफ में कहीं। तो समझ में अलीफ किस किस शक्ल में आता है, अलीफ किस किस शक्ल में आता है वो टोटल मैंने आपको बता दिया है। 1 2, एक तो सिंगल खाली आता है, साइलेंट आता है, पूरा ब्लैकेट आता है, खाली आता है। दूसरा हरकत में आता है, तीसरा खड़ा ज़बर में आता है, और चौथा गोल सर्कल में, पांचवा जज़म की शक्ल में आता है, पांचवा हो गया, और छठा इस तरीके का आ जाता है, सातवां मद की शक्ल में, आठवां जो है ये तनवीन में आता है। तो 8 अलीफ के कायदे बताएं। चलिए अब कुरान शरीफ में पढ़ के बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं सूरा का नाम सूरा इनफाल आयत नंबर 11 में देखिए। तो यहाँ पर देखिए अलीफ अक्सर वसल यानी गिर जाता है। तो देखिए पूरा का पूरा बिल्कुल खाली अलीफ, और यहाँ भी जो अलीफ दिख रहा है ये बिल्कुल खाली अलीफ, ना हरकत ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये अलीफ गिर जाएगा और इस अलीफ को टानना है एक अलीफ के बराबर, क्योंकि ज़बर से पहले खाली अलीफ के पहले ज़बर हो तो एक अलीफ टानना है। और यहाँ पर देखिए ज़ेर है तो और लाम पर जज़म है तो ये अलीफ गिर जाएगा। तो यहाँ से देखिए बिहिल अक़दाम, बिहिल अक़दाम, बिहिल अक़दाम, ये खाली अलीफ का हो गया। अब अलीफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर अलीफ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर आयन हमज़ा आयन ज़बर अ इस तरीक़े से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पीछे से मिलाने का पढ़ने का, जैसे फ़ौक़ल अअनाक़ि, फ़ौक़ल अअनाक़ि, तो ये हमज़ा पढ़ेंगे। समझ में आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, अलीफ के ऊपर ज़बर है तो हमज़ा पढ़ेंगे इसको। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ज़ेर है तो हमज़ा ज़ाल ज़ेर ईद, ईद ईद, इसको भी हमज़ा ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अलीफ के ऊपर ज़बर है तो ये नून को नहीं बल्कि आयुहिक़्क़ल, आयुहिक़्क़ल, इस तरीके से अगर पेश आ जाए तो भी हमज़ा पढ़ेंगे। चलिए दूसरा कायदा बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलीफ के ऊपर क्या है, जज़म है। तो इस अलीफ पर जब भी जज़म आ जाए तो उसको झटका दे करके पढ़ना है। जैसे देखिए वमा वाहू, वमा वाहू, वमा वाहू, वमा वाहू, इस तरीक़े से अलीफ पर जब भी जज़म आ जाए तो उसको झटका देकर पढ़ना पड़ता है। और अलीफ के ऊपर मद आ जाए
تو ایک ہوتا مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. تو یہاں پر مد لازم ہے تو الف کے اوپر مد آ جائے تو اس الف کو 5 سے 6 الف یعنی 10 سے 12 سیکنڈ کھینچنا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے شین، شین الف، شین زبر ہے، سین الف، قاف مد زبر، شاق قاف لام پیش قل لام کھڑا جبر لا ہا زبر ہا، شاق اللہ، شاق اللہ، شاق اللہ لام پورا ہوگا، شاق اللہ. یعنی الف پر مد آ جائے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے اس کا الگ سے ویڈیو بنائیں گے. چلیے اب دیکھیے الف کے اوپر چاہے کھڑا جبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر حمزہ کھڑا جبر میم زورما نون واپس نو، آمنو آمنو آمنو، اس طریقے سے. چلیے دوسرا قاعدہ تو دوستو اسی طریقے سے ڈبل زبر پر جب بھی آپ وقف کریں گے تو اس کے ساتھ الف لکھا رہتا ہے تو اس الف کو پڑھیں گے. جیسے یہاں دیکھیے غرقا، غرقا، والنازعات غرقا. تو ڈبل زبر پر وقف کے حالت میں الف کو پڑھا جاتا ہے. اگر جیسے یہاں پر والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تو ڈبل زبر کا قاعدہ الگ ہے کہ ڈبل زبر پر جب بھی آپ وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے. اور دوستو اسی طریقے سے ڈبل پیش ہو یا ڈبل زیر ہو تو وقف کی حالت میں جزم لگا کر وقف کرنا ہے. ڈبل زبر ڈبل زیر اور ڈبل پیش کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے قلوب یومئذ واجفہ، یا تا بھی ہٹ گیا ڈبل پیش بھی ہٹ گیا. دیکھیے قلوب یومئذ واجفہ، اس طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے. اب دوستو الف پر گول سرکل ہو تو اسے کیا کرنا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے جملہ کے بیچ میں ہے، یہاں کوئی وقف کا صورت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اس الف کو پڑھنا نہیں ہے. گول سرکل والے الف کا یہی قاعدہ ہے. جیسے قوا، اس الف کو ٹانیں گے، قواریر من، قوا اس الف کو پڑھنا ہے قوا، اور یہاں ری را، را یہاں الف کو پڑھنی ہے را من، را من. اس طرح قواریر من فضة قدروها تقديرا، قواریر من، قواریر من فضة قدروها تقديرا. تو گول سرکل والے الف کو جملہ کے بیچ میں پڑھیں گے نہیں. اگر ہمیں وقف کرنا ہے جیسے یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی الف کے اوپر گول سرکل ہمیں یہاں ٹھہرنا تب اس الف کو پڑھیں گے. جیسے کانت قواریر، کانت قواریر. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اب دوستو لاسٹ والا جو انا کا شکل دیکھیے، انا کہیں بھی آ جائے اس طریقے کا انا لکھا ہوا تو اس کا جو نون الف، نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے. تو یہاں پر کیا پڑھنا ہے، جیسے وَإِنَّمَا أَنَا، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، وَإِنَّمَا أَنَا، انا حمزہ زبر آ نون جبر نا، انا نون الف زبر نا، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ انا کا لفظ کہیں بھی آ جائے اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس طریقے سے. تو دوستو ٹوٹل الف کس کس شکل میں آتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھی طریقے سے مشق کر لیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے. اور اس طریقے کا ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ ضرور کر کے بتائیں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.